السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیلم کا مرکت بائی دیبا تبسم کی یہ آخری قسط نمبر 22 ہے۔ آخری قسط کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی چنو منو سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو کائنڈلی کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ کرنل کا بیٹا ہے وہ، کرنل شہیر عالم کا۔ اس کے باپ نے میرے محسن بلیک سٹار کے خلاف مشن شروع کر دیا تھا۔ بہت بہادر تھا اس کا باپ، میں نے مروا دیا اسے بہت دھمکیاں دیں، اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ جب اس نے سورڈ آف آنر حاصل کی تھی، ٹریننگ کے دوران اپنی اعلیٰ کارکردگی پر اسے ٹائیگر کا خطاب دیا تھا اس کے باپ نے۔ فوج کا میں ویسے ہی دشمن تھا، اس کے اتنے قابل بیٹے کو کیسے جانے دیتا؟ بہت ٹارچر کیا اسے، اتنا تشدد کیا کہ اس کی روح نکل جائے، مگر وہ پھر بھی زندہ رہا۔ اس کی تصویریں بھیجیں اس کے باپ کو کہ بلیک سٹار کے خلاف کام نہ کرے، مگر نہیں مانا، وہ بیٹے کو ملک پر قربان کر دیا۔ پھر ایک اور میجر آیا، اس نے چھڑوا لیا اسے، ورنہ آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ وہ ہر جذبے سے آ رہی ایک کہانی کی طرح اسے بتا رہا تھا، اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بلک بلک کر۔ کتنا ظالم تھا وہ۔ اللہ کرے تمہیں کبھی سکون کی موت نہ آئے، تم تڑپو، ایڑیاں رگڑو، مگر وہ تمہیں اپنے پاس نہ بلائے، تمہیں عرش پر فرش پر کہیں پناہ نہ ملے۔ عبرت کا نشان بنو تم دنیا کے لیے، تم برباد رہو، ساری زندگی تمہارے دل میں پچھتاوے رہے، یہ احساس ظلم کا دیمک تمہیں چاٹتا رہے، ہر اجڑے گھر کی آہ لگے تمہیں منہاج۔ وہ میجر آس پر کیے اس کے ظلم کو سنتی آپس سے باہر ہو گئی تھی، چیخ چیخ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، اور وہ ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ مجھے مار دو، مجھے تم ہی مارو گی، میں زندہ نہیں رہ سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، مجھے گرفتار نہیں ہونا، مجھے مرنا ہے بس۔ وہ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھماتا منت کرتے بولا، ہم نہیں ماریں گے تمہیں، اتنی آسان موت نہیں آنی چاہیے تمہیں۔ وہ چیخ پڑی تھی، میں تمہیں آس عالم کے ساتھ جیتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے مار دو ہمیں، مگر ہم تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیں گے۔ وہ وحشت بھرے انداز میں غرائی، دیکھو ملکہ، میں نے قسم کھائی تھی کائنات کی کہ اگر تم دھوکے باز نکلی تو تمہارا خون ضرور بہاؤں گا، مجھے موقع مت دو ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا، کل بھی قتل نہیں، میرے اپنے دل نے مجھے مار دیا۔ وہ مدھم آواز میں بولا تھا، وہ گمبھیر لہجہ، دلکش آواز تو جیسے غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ میری گلابی ڈائری میری اسٹڈی میں موجود ہے، وہ تمہارے لیے ہے اگر تم زندہ بچ گئی تو۔ اس نے اپنا پسٹل والا ہاتھ نیلم کی ناف کی دائیں طرف رکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے نہیں مارے گا، بھلا وہ کیسے اسے مار سکتا تھا جس کی وجہ سے آج وہ اس حال کو پہنچا تھا، مگر اس کی یقین کی ڈور بہت بے رحمی سے ٹوٹی تھی۔ ٹھا! ایماز پلازا میں فائر کی آواز گونجی تو پاگلوں کی طرح پورے پلازا میں اسے تلاش کرتے میجر آس کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں بھاگا تھا۔ ایک عالم تھا جو سناٹے میں آ چکا تھا، ایک پنچھی تھے جو تنکوں کے آشیانوں میں دبک گئے تھے، ایک جھیل تھی جو آج ساکت ہو گئی تھی۔ یہ سناٹا فضا اپنے ساتھ وہاں تک لے کر گئی تھی جہاں سے اس لڑکی کا گزر ہوا تھا۔ نیلم نے پھٹی ہوئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، ان سبز آنکھوں میں نمی ڈول رہی تھی، سنہری بکھرے بال خون آلود ہو چکے تھے۔ مجھے معاف کر دینا ملکہ، میری فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھنے لگا اور اس لال مادہ سے انگلی رنگ کر میم لکھ دیا، منہاج، ملکہ، میجر، مرکت۔ وہ اپنی مختلف ناموں اور شخصیت کی بنا پر ایک ہی حرف کے مقدار میں گردش کرتے کردار تھے۔ ان تینوں کرداروں کے پاس ان کے الگ الگ چہرے کی بنا پر الگ الگ نام تھے۔ وہ جنگ کے دوران جذبوں سے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے زخم کھا رہے تھے۔ نیلم پر ایک آخری الوداعی نگاہ ڈالتے اس کے گال کو چھوا، خون اس کے سفید پڑتے چہرے پر بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ ہیرے آس پاس بکھرے پڑے تھے، سب کھلا تھا، مگر اب دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اسے کسی نے نہیں ہرایا تھا، وہ خود ہارا تھا، خود اپنے آپ سے ہار گیا تھا۔ اس نے دروازے کی نوب گھمائی اور اگلے ہی لمحے فائرنگ کی آواز ایک بار پھر ایماز پلازا میں گونجنے لگی، مگر اس بار ایک فائر نہیں تھا، 1 2 3 4۔ اس کی ٹانگوں پر کیپٹن نیلم نے اتنے نشان ڈال دیے تھے کہ وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میجراس نے اسی لمحے دروازہ کھولا تو منہاج پورے قد سے اس کے پیروں میں آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار تھے۔
وہ گھٹنا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں گولی اس شدت سے گھسی تھی کہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے بھی برداشت کے معاملے میں ایک کمزور انسان تھا۔ کیپٹن نیلم، میجر آس اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کمرے کے اندر پڑی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ سر اپر فلور، لاسٹ روم۔ میجر آس نے وائرلیس میں یہ الفاظ ادا کیے تھے اور اندر بھاگا۔ کیپٹن نیلم، وہ اس کی جان آنکھوں میں آ چکی تھی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ انس، ایمبولینس کو بلاؤ جلدی۔ اس نے پھر رابطہ کیا اور آگے بڑھ کر نیلم کو اٹھا لیا۔ اس کا بے جان وجود میجر آس کی بازوؤں میں مقید تھا اور میجر آس کے چہرے پر رقم، محبت، فکر، پریشانی منہاج الزہاق کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔ وہ راستے میں پڑے منہاج کی زخمی ٹانگوں پر سے گزر کر اسے یوں ہی باہوں میں لیے نکل گیا تھا۔ منہاج پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی اور منہاج کی نظر نے جو دیکھا تھا وہ بہت جان لیوا تھا۔ اس کا اٹھا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ میجر آس کی پشت اور نیلم کے بے جان لٹکتے بازو آخری منظر تھا جو اس نے راہداری میں دیکھا تھا۔ دل کے ستائے لوگ، یہ اپنے برائے لوگ، تاریک نگری میں شمع جلائے لوگ، محبت کی آس پر دہلیز سجائے لوگ، بیج الفت سے درخت لگائے لوگ، آتش عشق سے دل بجھائے لوگ، جھکے کاندھوں پہ درد اٹھائے لوگ، غم محبت میں رب بھلائے لوگ، دید یار کی خاطر چین لٹائے لوگ، چاندنی راتوں میں نین لڑائے لوگ، ہائے یہ محبت میں مات کھائے لوگ۔ ایماز پلازا کا کوریڈور اب پولیس آفیسرز اور آرمی آفیسرز سے بھر گیا تھا۔ کرنل ذاکر شاہ اور ایس پی بلال اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ایک اور دھوکہ۔ ایمبولینس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ایماز پلازا کے لان میں بے ہوش پڑی زندگی اور موت کی کشمکش کو جھیل رہی تھی۔ وہی لان جہاں کبھی اس کے لیے سازشیں کی جاتی تھیں، آج وہاں کوئی شاکر، کوئی منہاج اس کے خلاف سازش کرنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو اس کے لیے تڑپتا ایک وجود۔ نیلم، آنکھیں کھولو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کی گال تھپ تھپاتا بے بسی سے چلایا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ موت سے نہیں ڈرتی۔ اس کے اوپر جھکا وہ بار بار اس کی مدھم چلتی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کا یہ حال وہاں موجود کسی بھی فرد کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن بج رہا تھا۔ ٹائیگر ایماز پلازا اور فارم ہاؤس سے بہت سے نیم مردہ افراد نکلے ہیں، جس میں 2 افراد پولیس محکمے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک کی ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں۔ باقی افراد عام لوگ ہیں، وہ سب منہاج کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ ان کو بھی نہیں بخشا اس نے۔ 3 ان میں سے بھی مر گئے ہیں، کوئی پیرالائز ہو گیا تو کوئی سماعت سے محروم۔ انس اسے ساری رپورٹ دی، مگر وہ ICU کے باہر لگے بینچ پر خاموش بیٹھا تھا۔ رف حلیے میں تو وہ ویسے ہی رہتا تھا، مگر آج اس کی حالت بہت الجھی ہوئی تھی۔ کوہنیوں سے جھانکتے مضبوط بازوؤں کو وہ سینے پر باندھے اوپر چھت کی جانب منہ کیے بیٹھا تھا۔ منہاج کو ہوش آ چکا ہے، اسے کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ میڈیا پر تہلکہ مچا ہے، وہ پورے مشن کی کوریج کرنے پر بضد ہیں۔ اسد زبیر لغاری نے سیاست کے میدان میں کھلبلی مچا رکھی ہے، وہ ہر ثبوت کو جھٹلانے پر قادر ہے۔ انڈر ورلڈ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے تو راک ایجنٹس کو بھارت تسلیم کرنے سے مکر گیا ہے۔ مشن ختم ہو چکا ہے مگر مسائل نہیں۔ انس طویل سانس خارج کرتے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے آج گھر جانا تھا مگر وہ اس کے لیے رکا ہوا تھا۔ میم بشرا، کیپٹن اریج، کیپٹن منزہ، ان کے دوسرے ساتھی سب گھر جا چکے تھے یا دوسرے مشن پر نکل چکے تھے۔ ٹینشن مت لو، اسے ہوش آ جائے گا، آپریشن سکسیسفل گیا ہے۔ انس نے اس کا شانہ دھپکا۔ مجراس نے ہونٹ بھینچے، فقط سر ہلایا تھا۔ اسے ہوش میں آئے 3 دن گزر گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کوئی نہ کوئی آرمی آفیسرز اس کی عیادت کو آتے رہتے تھے، مگر وہ نہیں آیا تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے ساتھ وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی اور وہ اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے بہت ناراض تھی، بہت زیادہ۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب اس کی جانب دیکھے گی بھی نہیں۔ 1 ہفتے بعد۔ اب کن کاموں میں لگے ہیں آج کل؟ 1 ہفتہ ہی فیملی کے ساتھ گزارنا تھا کیا بس؟ کیپٹن نیلم کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی اور انس فروٹس کاٹ رہا تھا۔ ایکچولی میرے ذمہ کام لگا ہے کہ منہاج کے جتنے بھی قیدی ہاتھ لگے ہیں ان کا علاج کروانا ہے۔ وہ سب گواہان کے طور پر عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس نے فروٹ کی ٹرے نیلم کے سامنے رکھی۔ کھائیں سے؟ وہ سیب اور انگور اس کے آگے کھسکا چکا تھا۔ ٹائیگر امریکہ گیا ہے منہاج کے کیس کے سلسلے میں، اور اس کے بعد سعودیہ میں بھی ایک کی میٹنگ ہے۔ عدالت میں منہاج کا کیس کمزور کرنے کو ٹائیگر تمام ممالک کو یکجا کر رہا ہے۔ جس دن آپ ہوش میں آئیں اسی دن انہیں جانا پڑا۔
وہ اس کی بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی لائیو فائلز دیکھ رہی تھی جب ایک مریض کے نام پر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ ASP آہل اسرار، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ یہ کیا آہل بھائی، پلیز آپ مجھے لے جائیں آہل کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھوں پر کپکپاہٹ۔ چلیں آہل بھائی، وہ اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر تڑپ ہی گئی تھی۔ اس کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ لبوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ وہ ویل چیئر پر تھا، اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا گیا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر بھی وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ آہل بھائی، ہم نیلم ہے گڑیا، آپ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہے؟ اس کا کمزور چہرہ، پپڑی زدہ ہونٹ۔ نیلم نے اس کا چہرہ تھاما۔ آہل بھائی خدا کا واسطہ کچھ بولیں، کیوں جان نکال رہے ہیں اپنی گڑیا کی؟ آہل بھائی۔ وہ گھٹنے کے بل اس کی چیئر کے پاس بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر سسک رہی تھی اور وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، بہت عرصہ قید اور کم خوراک اور بے پناہ تشدد نے ان کے دماغ پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ اب زندگی بھر چل بھی نہیں سکیں گے۔ ان گنت گولیاں ماری گئی تھیں ٹانگوں میں۔ ان کے گھر والوں کو ابھی تک اس لیے نہیں بتایا کہ ان کی حالت اس لائق نہیں ہے۔ انس اسے بتا رہا تھا اور وہ سسک رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا جب عجیب اونچے اونچے بولنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی جب لاؤنج میں میجر آس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اسے ڈائیورس دوں گا، وہ زبردستی میری زندگی میں گھسی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ نکاح تو وہ بلیک میل کر کے کر لے گی، مگر طلاق کا حق میں رکھتا ہوں۔ اسے بھی پتہ لگے کہ کسی کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر داخل ہونے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ڈھیلی سی شرٹ پہنے شاید ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ انس کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں محوی گفتگو تھا۔ نیلم اپنے کمرے میں گئی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، جیکٹ پہنی اور نکل گئی۔ میجر آس اور انس لاؤنج میں اب بھی زیر بحث تھے جب وہ میجر آس کے پاس آئی۔ ہم نے کیا تھا نا آپ سے نکاح، تو طلاق آپ کیوں دیں گے؟ طلاق بھی ہم ہی دیں گے۔ جائیں، نیلم ابرار نے آپ کو آزاد کیا، آزاد کیا، آزاد کیا۔ اس نے میجر آس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پوری قوت سے دور دھکیلا۔ وہ ایک قدم بمشکل دور گیا ہوگا۔ وہ سرخ ڈوروں سے سجی سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں میجر آس عالم، جائیں، آپ کو آج یہ احمق، بے وقوف، بے باک لڑکی آزاد کرتی ہے، اپنی محبت سے، اپنی دیوانگی، اپنے پاگل پن سے۔ اس نے انگلی اٹھاتی کہا۔ اور یہاں یہ وہ جیکٹ اتارنے لگی۔ جیکٹ اتار کر میجر آس کے منہ پر ماری۔ یہ لیں اپنی ہمدردیاں، اب ہم آپ سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہمارا کاسہ دل خالی رہے گا تو یوں ہی صحیح، اب نیلم ابرار آپ سے ضد نہیں کرے گی۔ شاید ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت لکھی تھی جو اپنی عقل اور ہمت کے مطابق ہم نے کی۔ شاید منہاج کو اس کے انجام تک پہنچانے کے اشارے آج مکمل ہو گئے ہیں۔ ساری پہیلیاں سلجھ گئی۔ آپ بس ذریعہ بنے، اوپر والے نے پہنچانا تو ہمیں اسی کے پاس تھا۔ ہم نے اپنا کام مکمل کیا، مشن ختم ہو گیا، اور جو میری جانب سے آپ کے لیے تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ ٹائیگر کیوں بولا تم نے وہ سب؟ انس نے بہت تعصب سے اسے دیکھا۔ میں اپنی وجہ سے اسے اور تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، یہی بہتر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی جانب سے پشت کرتے بولا اور جیکٹ اٹھانے کو جھکا جب گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ ٹائیگر وہ کار لے کر نکل گئی ہے، غصے میں بھی ہے، تم سے بہتر اس کا غصہ کون جانتا ہے؟ کہیں کچھ، انس نے تیزی سے واپس آتے کہا۔ تم مجھے بتا رہے ہو کار لے کر اس کے پیچھے نہیں جا سکتے؟ میجر آس غصے سے اس پر دھاڑا اور باہر کی جانب لپکا۔ کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سپیڈ پکڑ لی۔ نیلم کی کار اس سے کافی آگے تھی، یہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ وہ اور تیز کار چلا رہی تھی۔ میں اسے ڈائیورس دوں گا۔ سپیڈ اور بڑھا دی، ایک ہاتھ سے آنسو پونچھے۔ وہ زبردستی میری زندگی میں گھسی ہے۔ اسکرین دھندلانے لگی، اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی تھیں۔ طلاق کا حق میں رکھتا ہوں۔ اور تیز سپیڈ کر دی، دماغ پھٹنے لگا تھا۔ نیلم کار روکو، میں کہتا ہوں کار روکو۔ اس کے برابر اپنی گاڑی لاتا وہ چلایا۔ اس نے انسنی کرتے کوہنیوں سے آنکھیں رگڑیں۔ نیلم پاگل پن مت کرو، کار روکو۔ وہ جتنی تیز سپیڈ کرتا نیلم اور بڑھا دیتی۔ جائیں آپ، نیلم ابراہر جیے یا مرے آپ کو کیا؟ وہ کار کی ونڈو سے اس کی جانب دیکھتے چلائی۔ میجر آس کا سیل فون پاکٹ میں وائبریٹ کرنے لگا۔ میجر آس تم ایک اسکول کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پہنچو۔ اسد زبیر لغاری نے بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، وہ بس ٹائیگر کی ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے تم نہیں آئے تو۔ کرنل ذاکر شاہ کا فون تھا، اسے پتہ تھا مشن کے بعد ان مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ امریکہ میں بھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ مقابلہ کر کے بچ گیا تھا۔ یہاں تو ملک کے حکمران ہی غدار نکل رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ نیلم کی کار آگے نکل چکی تھی۔ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے کیپٹن نیلم۔ وہ کار ریورس کر چکا تھا۔
نیلم نے اپنی کار کے شیشے میں اس کی کار کو جاتے دیکھا تھا۔ اس کی بے یقین آنکھیں اور بہنے لگیں۔ سامنے سے آتے ٹرالے نے اس کی کار کو دور اچھال دیا تھا۔ ہم چپکے سے دبے پاؤں تیری کہانی سے نکل جائیں گے۔ 2 سال 2 ماہ بعد آج وہ افغانستان سے واپس آیا تھا۔ منہاج الزحاق کا پھیلایا گند اتنا زیادہ تھا کہ 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا تھا اسے سمیٹتے سمیٹتے۔ اس کی جیپ اسلام آباد کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی کن من برسنے لگی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک لڑکی چپکے سے آ بیٹھی تھی۔ میجراس نے جھٹکے سے جیپ روکی۔ چڑ چڑ کی آواز پیدا کرتے ٹائر سڑک پر رگڑ کھا گئے تھے۔ 1 منٹ پلیز یہاں روکیں، پلیز روکیں نا، پلیز پلیز۔ کیا یہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ کسی کی یاد اس سڑک نے بہت ظالم طریقے کرائی تھی۔ وہ تو اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ میجراس کیپٹن نیلم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے گھر پتہ کیا ہے، وہ وہاں بھی نہیں گئیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھا تھا، ماضی پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کو تھک ہار کر اس نے جیپ پھر آگے بڑھا دی۔ منال ہوٹل رکا، وہاں سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہ پھر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ میجراس اسے دیکھنے لگا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، عادت سے مجبور۔ آپ کو پتہ ہے سائیکا آپی کو دامنیکو کی سیر کا کتنا شوق ہے؟ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلا جانے کا۔ اف، میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی اور میجراس اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور پھر سر سامنے والی کرسی خالی تھی، کوئی نہیں تھا یہاں۔ اس نے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ تمہاری یادیں مار دیں گی، ایک ایک سڑک تمہاری یاد دلاتی ہے، ایک ایک جگہ پر تمہارا نام لکھا ہے۔ ایسی رسیوں سے باندھ کر چلی گئی ہو کہ ان کو جتنا تمہاری یاد سے جلاتا ہوں اتنا جکڑ لیتی ہیں، اور تم کہتی ہو آزاد کیا۔ وہ اسلام آباد سے اس کی شکایتیں کر رہا تھا اور اسلام آباد کی فضا بہت خوش تھی، پرمسرت۔ آج اسے لگ رہا تھا اس شخص کا اس وجود کو یاد کرنا جسے وہ ہمیشہ ٹھکراتا آیا تھا۔ وہ میر انجانی چڑھ رہا تھا۔ اس نے آج وہ سب جگہ گھومنے کا عہد کیا تھا جہاں جہاں سے اس کے ساتھ گزرا تھا۔ میر انجانی نے 2 سال پہلے کچھ محفوظ کیا تھا۔ میجراس کے لیے آج وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ نیلم ابرار آپ کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہے اور اپنی جان دے بھی سکتی ہے۔ نیلم، تم نے اپنی جان کیوں دی؟ رک جاتی، ایک بار میری بات تو سن لیتی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے ضد کی ہے، کبھی میری بات نہیں مانی۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے ہم۔ نیلم، نیلم! وہ میر انجانی کی چوٹی پر کھڑا چلایا۔ میر انجانی ہنس پڑا، اسی کی آواز واپس لوٹا دی۔ نیلم، تم نے کہا تھا تم اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی۔ پھر انس جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم… وہ بے ربط بولنے لگا، میر انجانی پر بھاگنے لگا۔ نیلم، نیلم! کوئی نہیں تھا جو اس سے آ کر کہتا، آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں میجراس عالم۔ وہ جب چیخ چیخ کر تھک گیا تو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کے دیر سے آنے پر فکر مند ہوتا، اس سے کہتا کہ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ آتش جلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نیلم کی کتابوں پر گئیں جو ٹیسٹ کے دوران اسے پریکٹس کے لیے یہاں دی تھیں۔ وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں 11-12 سال بعد کیرم کھیلی تھی۔ لوگ محبت میں بھی اتنے نخرے نہیں اٹھاتے ہوں گے جتنے میں نے نفرت میں اس کے اٹھائے تھے۔ وہ ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ ڈاگر برادرز کی کتاب پر اس نے شاعری لکھی ہوئی تھی۔ میجراس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم روک نہ سکو گے جسے، میں سمندر کا وہ بہاؤ ہوں۔ تم کر نہ سکو گے جو سوال، میں اس کا وضاحتی جواب ہوں۔ تم جس اندھیرے میں ہو گم، میں اسی سیاہی کی ایک کرن ہوں۔ تم بھلا نہ سکو گے جس یاد کو، میں اس میں سدا محفوظ ہوں۔ تم پکار نہ سکو گے جو نام کبھی، میں اسی نام کی پہچان ہوں۔ تم سنو کبھی خاموشی کی زباں، میں ہوا میں رقصاں ایک گیت ہوں۔ جہاں سے کر گئے ہجرت پرند، میں وہ سوکھی ہوئی جھیل ہوں۔ یہ منظر ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کا، جہاں میجراس کی کامیابی پر ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہاں موجود پاک آرمی کے آفیسرز اور ایل سیز اور جی سیز اس کی تقریر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کچھ منٹ پہلے ہی آیا تھا، اسی لیے ہال میں موجود ایک جانب کیڈٹس اور دوسری جانب کیپٹن، سیکنڈ لیفٹیننٹ پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ ہماری پاک فوج کا ایک بہادر اور باہمت سپہ سالار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر کیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں موجود ہر کیڈٹ ہمیں مستقبل میں میجر آز کی جگہ کھڑا ہو کر دکھائے گا۔ کرنل ذاکر شاہ نے اسے مائک پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ آرمی یونیفارم میں تمام بیچز لگائے، کیپ پکڑے، مائک کے پاس آ گیا۔
وہاں پہنچ کر اس نے کیپ پہنی تھی اور جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ نظر جس چہرے سے ٹکرائی تھی، دماغ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی نین نقش، وہی سبز آنکھیں، سنہری بال۔ میجر اسے جس یونیفارم میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اسی میں موجود تھی، پروقار انداز میں ایک قطار کے پاس کھڑی تھی۔ یہ وردی اس پر کتنی جچ رہی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ آج میجر کو۔ اللہ نہ کرے میجر پر اتنا برا وقت آئے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ کتنی بے رحمی سے وقت نے میرے الفاظ میرے منہ پر مارے ہیں کہ آج جب میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا تو مجھے تم یاد آ رہی ہو۔ تمہارے بغیر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنی کامیابی کا اتنا بڑا حصہ تمہیں دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور پوری محفل اس کے خطاب کے انتظار میں تھی۔ کیپٹن نیلم، کسی کے پکار پر وہ مجسمہ حسن حرکت میں آیا تھا۔ میجر کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کا خیال نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں آج جہاں جس مقام پر موجود ہوں صرف اس ذات کریم کی وجہ سے جس نے مجھے اتنی طاقت اور حوصلہ دیا۔ میں نے اپنے ماما بابا کو اس مشن کے ایک ایک لمحے میں یاد رکھا اور آج میں اپنی کامیابی کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں کہ ساری محنت ان کی ہے۔ کتنی فراخ دلی سے وہ اپنے کیے کا کریڈٹ سب کو دے رہا تھا۔ کیا آج بھی اس کی زندگی میں میرا نام نہیں؟ کیپٹن نیلم نے اس پر اعتماد اور فاتح شخص کو حسرت سے دیکھا۔ اگر میرے اس مشن میں میری بیوی میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے کیونکہ وہ میجر عالم کی بیوی ہے۔ میری آپ سب لیڈی کیڈٹس کو ایک نصیحت ہے، کبھی خود کو کمزور مت سمجھیں، آپ مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ آپ بھی اپنے ملک کو ویسے ہی سرو کر سکتی ہیں جیسے ایک جنٹل مین کیڈٹ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں سامنے سبز آنکھوں میں گڑی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میجر کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا۔ اس کی کامیابی، اس کی فین فالوئنگ دیکھ کر کیپٹن نیلم کے دل سے آج بھی دعا ہی نکلی تھی۔ سر، سر! میجر وہ اپنے نام کی پکار پر رکا تھا۔ کاش یہ آواز اس کی ہوتی، مگر سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ 3-4 لیڈی کیڈٹس تھیں۔ کیپٹن نیلم ان کے پاس سے گزر کر میجر کی کار سے اگلی کار میں کچھ رکھ رہی تھیں جب ان گرلز کی آواز سنی۔ سر، آپ اپنی وائف کی بہادری کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، کیا وہ آرمی میں ہے؟ کیپٹن نیلم کا پورا وجود کان بن گیا۔ جی، میجر نے یک لفظی جواب دیا۔ پوسٹ؟ ایک اور سوال آیا۔ کیپٹن، آپ ان کی پکچرز دکھائیں گے پلیز؟ ایک نے گزارش کی۔ وہ اب تک سن رہی تھی۔ میجر تھوڑا ترچھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اسے دیکھ سکتا تھا۔ میجر نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں سر؟ شی از ٹو مچ پریٹی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن نیلم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی؟ ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی جو میجر تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ ان سے بھی زیادہ، وہ شریر لہجے میں بولتا گلاس لگا کر مڑ گیا تو وہ سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگیں۔ اس نے سامنے کھڑی کیپٹن نیلم کو دیکھا تو وہ کار میں بیٹھتی زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ محبت نہ ملے تو ہم میچیور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ بھی بہت بدل گئی تھی، بہت زیادہ۔ سائقہ اندر داخل ہوئی تو وہ الماری صاف کر رہی تھی۔ اس نے بہت ساری ردی باہر نکال رکھی تھی۔ سائقہ نے چارٹ اٹھا کر دیکھا۔ یہ سب لگاتی بھی نہیں ہو، اب پھینکتی بھی نہیں ہو، کیوں؟ سائقہ نے چارٹس کھول کر دیکھے جو کبھی نیلم بہت جوش و خروش سے خرید کر دیواروں پر لگایا کرتی تھی۔ بس اب دل نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کر پلنگ پر رکھیں۔ تم بہت بدل گئی ہو گڑیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو اچانک سے۔ گریجویشن کر لیا، آرمی جوائن کر لی، تم نے اپنا کہا پورا کر لیا۔ اب بابا کو اجازت دے دو۔ وہ میجر اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ بس، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس بارے میں ہم سے بات مت کرے۔ آپ لوگوں کو سب بتا دیا میں نے جو حقیقت تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب ہمیں فورس کرنے لگ جائیں۔ وہ شدید برہم ہوئی۔ اگر تم میجر سے ایک بار بات کر کے غلط فہمی دور کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے آئے بیٹھے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے نیلم کو شوق دیا تھا۔ کیا؟ جی، ہم نہیں ملیں گے ان سے، کہیں کہ چلے جائیں۔ ہماری 4 چھٹیاں وہ بھی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا گڑیا، پتھر سخت ہوتے ہیں، ظالم نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی نیلم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اگر آپ اس ڈائری کی وجہ سے پریشان ہیں تو جلا دیتے ہم۔ وہ میجر کے نام پر اسی طرح آگ بگولا ہوتی تھی۔ جارج مارٹن کی ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے۔ Nobody is a villain in their own story. We are all the heroes of our own stories. اصل زندگی میں کوئی انسان ولن نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی کہانی میں ہیرو ہوتا ہے۔ بس جب 2 لوگوں کی کہانیاں آپس میں انٹریکٹ کرنے لگ جائیں تو جس کی آخر میں جیت ہو، لوگ اسے ہیرو کہنے لگتے ہیں۔
سائقہ بول رہی تھی۔ منہاج کی باتیں بھول جاؤ، وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے، اس کی غلط فہمی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بہن صرف ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، بس باقی اپنی زندگی اس نے خود برباد کی تھی۔ تم نے اسے دھوکہ نہیں دیا، جو کیا اپنے ملک کے لیے کیا۔ وہ 2 سال میں جانے یہ الفاظ کتنی بار اسے بولتی تھی۔ ہما، سائقہ کی نند کی مہندی ہے کل، اور تم بھی آؤ گی، دادوں کے ساتھ میرے سسرال کا معاملہ ہے۔ سائقہ نے اسے کہتے ہوئے چارٹس رکھ دیے تھے۔ وہ پارلر سے مہندی لگوا کر نکل رہی تھی جب اس نے ایک لڑکی کو میجر آس کے ساتھ ہنستے ہوئے آئس کریم پارلر پر دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی موجود تھا۔ نیلم کے دماغ میں میجر آس کی بات آئی۔ کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ میجر آس کی بیوی زندہ ہے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ سارے منظر گڑمڑ ہو گئے۔ وہ اپنے آنسو روکتے کار میں آ بیٹھی اور زناٹے سے بھگاتی لے گئی۔ گڑیا دادو کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نہیں آ رہی؟ سائقہ اس کے نہ آنے کا سن کر بھڑک چکی تھی۔ رو رو کر نیلم کی آنکھیں سوج چکی تھیں، ناک لال ہو رہی تھی۔ کسی نے ٹیشو پیپر نہیں دیے تھے اسے۔ ہمارا سر درد کر رہا ہے، سوری آپی، اور بابا دادو آ رہے ہیں نا تو مسئلہ ہی ختم۔ اس سے پہلے کہ سائقہ مزید بحث کرتی اس نے کال کاٹ دی۔ اے نیلم، کنڈی لگا لے، دروازہ نہ کھولی میرا بیٹا۔ دادو کے لیے وہ اب بھی بچی تھی۔ بیٹا دوا لے کر سو جانا، ابرار صاحب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا۔ میرا بہادر بچہ، میرا کیپٹن بچہ، وہ اب اسے پیار سے یہی کہتے تھے۔ انہیں گئے آدھا گھنٹہ گزرا جب اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ اس کے پاس حفاظتی پسٹل تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے سیڑھیوں کی اوٹ میں سے نکلتے بلیک شرٹ والے سیل فون پر بزی شخص پر پسٹل تان دی۔ کیپٹن نیلم ابرار کا شوہر۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ؟ اس نے دانت پیسے۔ آپ نکل جائیں میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے آپ کے لیے ذلت بھرے الفاظ نکلیں۔ غصے میں آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، سچی۔ وہ اس کا سرخناری چہرہ دیکھتا ہلکے سے مسکرایا۔ یو نو وٹ میجر آس، یو ہیو 100+ پیسز۔ آپ کے ڈیڈ کو آپ کا نام ٹائیگر نہیں گرگٹ رکھنا چاہیے تھا، گرگٹ۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ غصے کا اظہار کرنے کو میجر آس کے سینے پر ریوالور کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اوہ، آج سے آپ مجھے ٹائیگر کی بجائے گرگٹ بلا لیجئے گا۔ یقین مانے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا، اس کی ذہانت سے بھرپور سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میجر آس؟ وہ غصے سے چیخ ہی تو پڑی تھی۔ جی؟ وہ اتنی ہی نرمی سے بولا۔ ہم بہت غصے میں ہیں۔ وہ اس کے اس انداز کی کہاں آتی تھی۔ یہ رہا سینہ، مار لیں، نکال لیں اپنا غصہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ وہیں ٹھہر جائیں، ہم سے آج کسی قسم کی الفت، کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھیے گا۔ جس بندھن سے آپ کو آزاد کر دیا تھا، اس سے ہم بھی اسی روز آزاد ہو گئے تھے۔ وہ سرد آواز میں بولی۔ وہ رشتہ آج بھی قائم ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے توڑنے کی بات کرے، آپ میں بھی نہیں۔ سنا آپ نے؟ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ اس کے لمس پر اس بری طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے ریوالور نیلم کے ہاتھ سے لے کر اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ اس کے غصے سے واقف جو تھا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جھوٹ بول سکتا تھا، دھوکہ دے سکتا تھا نیلم ابرار کو، مگر میجر آس؟ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ آپ؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آپ تو ہمیشہ سینے پر وار کرتے تھے نا؟ اس نے نازک ہاتھ کی مٹھی بنا کر میجر آس کے سینے پر پوری قوت سے ماری۔ پھر ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا؟ اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت؟ میجر آس نے ان سب آنکھوں میں لال ڈورے دیکھے تھے۔ کون سا دھوکہ، کون سی بے اعتباری؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑنا چاہا تو اس نے میجر آس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ کی پہلی بیوی زندہ تھی تو ہمیں سچ بتا دیا ہوتا، کچھ کر لیتے، اس محبت کو دفن کر دیتے، جلا دیتے، مگر آپ نے ہمیشہ ہماری محبت کا مذاق اڑایا ہے، جھوٹ بولا ہے ہم سے۔ اس کے لمبے ناخن میجر آس کے چہرے اور گردن پر لگ رہے تھے، بلکہ وہ مار رہی تھی اس کے سینے پر، اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر۔ دھوکے باز ہیں آپ، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس دنیا کے سب سے برے شخص ہیں آپ۔ ہم جب مکے برسا کر وہ تھک گئی تو نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میجر آس کے رخساروں پر اس کے مارے گئے ناخنوں سے نشان پڑ چکے تھے۔ صاف شفاف گردن پر ایک بار پھر اسی نے وار کیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں اور غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی نکالو، مگر رو مت۔ اس نے نیلم کا چہرہ اوپر کیا تو اس نے میجر آس کے ہاتھ جھٹکے اور نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے ایک ہی ہاتھ سے دھکا مارا۔ دروازہ ہل کر دیوار میں لگا۔ پہلی بیوی تم ہی ہو اور خدا کا شکر کرتا نہیں تھکتا کہ زندہ ہو۔ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھتے بولا۔ ادھر آؤ،
मेजरास ने उसकी कलाई थामी और रूम के अंदर जाने लगा। जब नीलम ने उसके हाथ पर 2-3 बार काटा, वो रुक गया। छुड़ाओ, छुड़ा के दिखाओ ये हाथ। टाइगर की गिरफ्त इतनी मामूली नहीं है कैप्टन नीलम, वो चैलेंज कर रहा था। नीलम ने उसकी सिखाई ट्रिक इस्तेमाल करते कलाई घुमाना चाही, मगर वो हिल भी ना सकी। मेरे तरीके मुझे पर आजमा रही हैं, वो मुस्कराया। अगर हम चाहें तो अभी कराटों से आपका बुरा हशर कर दें, मगर हम लिहाज कर रहे हैं, वो फुंकारी। क्यों? वो बात बेबात मुस्करा रहा था। आप हमारे टीचर भी रह चुके हैं इसीलिए, वो मिनमिनाई। और शौहर भी हूँ इसलिए भी, वो उसकी जानिब झुकता बोला। नीलम ने उसके चेहरे पर अपने नाखनों के निशान देखे। देख लें क्या हशर किया आपने मेरे फेस का। वो थोड़ा और नीचे हुआ। आप इसके लायक थे तभी, हालांकि दिल में वो खुद को कोस रही थी कि वो ऐसी क्यों है। बैठे इधर। मेजरास ने उसे बेड पर टिकाया और ख़ुद वापस जाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो खफा सी बैठी रही जबकि वो वापस उस तक आया था। आपको पता है मैं पिछले 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। वो खामोश हुआ। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल को सब पहले से ही बताया था आपने। मैं हैरान हुआ, वो मुझे देखते ही पहचान गए। आपने घर बदल लिया। इन 2 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। वो उसके चेहरे की जानिब देख रहा था जहाँ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था। ठीक है, आपकी नाराज़ी बजा सही, मैं गलत सही, मगर आपने अनस को, मेरे वाहिद दोस्त को भी अपना साथी बना लिया। मैंने इतना पूछा उससे, इतनी बार कहा कि बता दे, क्या पता मैं अफ़गानिस्तान के मिशन से सही सलामत वापस आऊँ या नहीं, मगर वो तब भी नहीं बोला। वो उससे शिकायत कर रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं पाई। मैंने इन 10-11 सालों में किसी को नहीं मनाया, मुझे मनाना भी नहीं आता, वो बोल रहा था। आपको बस खफा करना आता है, वो बेड से उठ गई। मैं डाइवोर्स पेपर्स की मुंतज़िर। उसका जुमला मेजर आस के भारी हाथों ने मुकम्मल नहीं होने दिया। उसके लबों पर हाथ रखकर वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आप यकीन करें, मैंने वो सब बहुत मजबूरी में कहा था, बहुत ज़्यादा मजबूरी में। असद ज़ुबैर लुगारी के जैसे और कितने ही मेरी जान के दुश्मन बने पड़े थे। आपका मेरे साथ रहना या उस वक्त किसी को भी मेरी कमज़ोरी, मुझसे जुड़े रिश्ते का पता लगना मेरे लिए अजाब हो जाता, सब ख़त्म हो जाता। मैं आपको किसी और आजमाइश में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मरने को छोड़ दिया था, वो तलखी से बोली। मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत थी, मुझे जाना था, वो बमुश्किल बोला। हमें भी तो आपकी ज़रूरत थी। उसकी आंख से आंसू फिसला। सानिहा APS का मंज़र याद है? बस मैं नहीं चाहता था वैसे ही कोई स्याह दिन तारीख़ में आए, तभी गया था। वो तहम्मुल से उसके तमाम शिकवों का जवाब दे रहा था। आप क्या लेने आए हैं? वो नागवारी से बोली। मेजरास को कहाँ आदत थी उस बेगानगी की, उस नागवारी की। तड़प गया था वो। 2 साल की सज़ा कम नहीं है, इतनी जालिम मत बने, वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेता बोला। नीलम ने गुस्से से उसके हाथ झटके। प्लीज़ मेजरास, एक बार आप अपने सारे मास्क उतार फेंकें, हमें आपका असली चेहरा देखना है। वो तल्ख हो रही थी, बहुत ज़्यादा तल्ख। इतनी बदगुमानियाँ पाल रखी हैं मेरे लिए, आप शिकवा करने का हक़ नहीं रखते। वो बात करते करते साइड ड्रॉ पर पड़ा टिशू बॉक्स उठा लाई। शर्ट ख़राब हो जाएगी, साफ़ कर लें। खून का एक कतरा उसकी शफाफ गर्दन से बहता नीचे आ रहा था। इससे पहले कि वो कॉलर में जज्ब होता, नीलम ने बॉक्स थमाया। हो लेने दो ख़राब, बेफिक्र हो, तुमसे नहीं धुलवाऊंगा। उसने बॉक्स बेड पर रखा। आप जाएं, दादो बाबा आने वाले होंगे। वो ऐसे ही अपनी चीज़ें बॉक्स में उठा कर रखने लगी। तो वो सीने पर हाथ बांधकर उसकी हरकतें देखने लगा। तो आपकी यहाँ मौजूदगी मुझे शर्मिंदा करेगी, वो गुस्से से फुंकारी। आप मुझे निकाल रही हैं और मैंने आपको हमेशा अपने साथ रखा। एक और शिकवा। आप बोल रही या तुम? वो मुस्करा दिया। जो जब दिल चाहता है वो बोल देता हूँ। बिल्कुल, जो दिल चाहता है बोल देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगला बंदा इंसान है, उसका भी दिल है, फीलिंग्स हैं। उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मेजरास कट कर रह गया। आपने हमसे हमेशा नफ़रत की और हमने मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत की आपसे। उसकी सब्ज़ नैन शिकवे करने लगे। नहीं की कभी तुमसे नफ़रत। जोई के चेहरे से नफ़रत की थी, मैंने तुमसे नहीं। सोई? हाँ, मेजरास ने आज उससे अपना आप आश्कार कर दिया था। अपना माजी आज से नफ़रत, उससे नफ़रत की वजह सब कुछ कह दिया था। रात धीरे धीरे सिरक रही थी और वो आज मरकत के अंदर तक उतर गई थी, उसके दिल तक पहुंच गई थी, जिसमें आज तक किसी औरत की जगह नहीं बनी थी। वो उसके दिल की तनहा मालिक थी। उसने जोई से सिर्फ दोस्ती की थी, वही चेहरा था उसका भी जो नीलम इब्रार का था, मगर उसे जोई से नफ़रत थी, शदीद नफ़रत, और उससे मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, मगर वो इसका इजहार नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे नफ़रत करने की वजाहत दे रहा था। मोहब्बत कब हुई है कि नहीं, कुछ नहीं बताया था।
पूरा चांद आसमान पर डेरा डाले बैठा था। आसपास सितारे चमक रहे थे। खुली खिड़की से ये ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर्दे उड़ने लगे। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी और मेजर आस उसकी गोद में सर रखे सदियों की थकन उतार रहा था। उसकी मखरूती उंगलियां उसके स्याह बालों में धीरे धीरे चल रही थीं। वो सोच रही थी कि मरकत कौन था, मेजर आस या मिन्हाज। दोनों ऐसे शख्स थे जो सिर्फ उस पर खुले थे, जिनके दिल सिर्फ उसके लिए ज़िंदा हुए थे, जिन्होंने सिर्फ उसे अपने दर्द सुनाए थे। दोनों की ही कहानी मिलती थी। कहाँ फ़र्क था? फ़र्क था वो फ़र्क गलत होने के बाद रास्ता चुनने का था। कि आपके साथ जुल्म हुआ तो कोशिश करो, जंग करो कि ये जुल्म किसी दूसरे पर ना हो, जो मेजर आस ने किया। और मिन्हाज ने क्या किया? महज एक हादसे के सबब किया से क्या बन गया वो। गलत लोग सबको मिलते हैं, राह राह पर खड़े होते हैं, ये गुमराह करने को खड़े होते हैं। कोशिश करें जब ये हाथ बढ़ाएं तो लात मारकर उन गुमराहों को दूर फेंक दें और वो रास्ता चुन लें जो हक का हो, सच का हो। मेजर आस एक पॉजिटिव किरदार था, मिन्हाज नेगेटिव, और नीलम वो न्यूट्रल थी। हर कहानी में पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार नहीं होते, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो अपने किरदार की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से कवर अप कर लेते हैं। मेजर आस की कहानी में नीलम इब्रार का किरदार ऐसा ही था। मिन्हाज अज़्ज़हा की ज़िंदगी में नीलम का किरदार पॉजिटिव था, जिसने उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया था। वो न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि जो वो कर चुका था वो नीलम इब्रार की पॉजिटिविटी कवर नहीं कर सकती थी। मेरे दिल का ख्याल रखना, क्योंकि तुम इसमें रहती हो। उसने पट से आंखें खोल दी। कभी उसने ये जुमला कहा था उसे। उसने साइड ड्रॉ की जानिब देखा। गुलाबी रंग की डायरी वहाँ पड़ी थी, खुली हुई, शायद हवा की वजह से। उस पर लिखे अरबी अशार वो कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो जब भी उस डायरी का पहला सफ़ा खोलती तो उस पर दर्ज हर्फ उसे आगे न बढ़ने देते। किंग ऑफ क्राइम्स। कई बार आपकी बुराइयां सचमुच किसी को आपसे मोहब्बत करने से, आपको पढ़ने से रोक देती हैं। क्या हुआ? उसकी उंगलियां हरकत करना बंद कर गई थीं। वो जाग गया था। मिन्हाज जिंदा है? उसने गहरी सांस लेते पूछा। कल लेकर जाऊंगा, अब खुद देखकर फैसला कर लीजिएगा। मेजर आस ने उसका हाथ थाम लिया। कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी। उसका हाथ वो लबों तक ले गया। बेखुदी में हाथों से मेहंदी की महक को वो महसूस नहीं कर सका था। नीलम ने उसका पहला अमली इजहार अपनी हथेली के दिल में महसूस किया था। अभी वो पूरी तरह से उन जज्बों को महसूस भी नहीं कर पाई थी कि मेजर आस झटके से उठ बैठा। क्या हुआ? इच्छू उसका छींकों से बुरा हाल हो चुका था। पानी, टिशू? वो उसे पकड़ाने लगी। वॉशरूम? उसने वॉशरूम का पूछा और उस जानिब चल पड़ा। मुंह धोकर वापस आया तो उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी। क्या हुआ था आपको? उसके पास आ रुकी, लाइट ऑन की। आपके हाथों की स्मेल। मेहंदी लगाई है आपने? वो उसके हाथों को देखता जुमला अधूरा छोड़ गया। ओह, आपको मेहंदी से एलर्जी तो नहीं? नीलम ने अंदाज़ा लगाया। पता नहीं, कभी मेहंदी वाले हाथों को टच नहीं किया। वो टेबल पर पड़े बॉक्स से टिश्यूज़ निकालने लगा। और बग़ैर मेहंदी वालों को? उसने घूरते हुए पूछा। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत बार। उसने नीलम के खुले घुंघराले बालों की एक लट खींची जो लंबी सी होकर उसके छोड़ने पर किसी स्प्रिंग की तरह वापस पलट गई। उसने मेजरास के सीने पर एक मुक्का रसीद किया। उफ जालिम हसीना, क्या हशर किया मेरी गर्दन का? वो ड्रेसिंग में देखता बोला। नीलम ने चंद टिश्यू उठाए और उसकी गर्दन पर अर्के गुलाब का छिड़काव करके साफ करने लगी। मेजरास उसका चेहरा देखने लगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था नीलम। वो उसके बालों को छेड़ता बोला। वो चुप रही। तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत बदल गया है। उसने नीलम को बाजुओं से पकड़कर अपने सामने किया। ऐसा नहीं है। वो टिश्यू पेपर रखने लगी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उसने नीलम की सराहीदार गर्दन पर अंगूठा फेरा। हमने अभी आर्मी ज्वाइन की है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से टेस्ट देकर प्रॉपर वे से ये पोस्ट हासिल की है। हम आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। उसने अपना मुद्दा बयान किया। मुझे भला कोई एतराज़ हो सकता है? बस तुम अपनी छुट्टियों में से 2 दिन हर बार मेरे घर पर गुजारोगी। वो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगा। आपका घर? हाँ। उसने नोज़ पेन निकाली थी। नीलम शॉक्ड हो गई। वो तो अब आदी हो गई थी उसके बगैर रहने की। टाइगर ने वो नोज़ पेन उसकी नाक में पहनानी चाही, मगर वो अंदर जाकर नहीं दे रही थी। नीलम को हंसी आ गई। मेजर आस आलम, आपसे नहीं होगा। उसने हंसते हुए नोज़ पेन उसके हाथ से लेकर ख़ुद पहन ली। ये तुम पर बहुत सूट करती है। मेजर आस ने धीरे से झुककर नोज़ पेन पर अपने लब रख दिए। नीलम ने हिचकी ली। हा, सो क्यूट। मेजर आस ने उसकी नाक दबाई थी। वो हया से गुलनार होने लगी। दरवाजे पर बेल हो रही थी। नीलम ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा।
او نو دادو، بابا لوگ آ گئے، آ۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی جہاں دادو اور ابرار صاحب کھڑے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ابرار صاحب نے اسے ٹھہرنے کا کہا اور چابی دکھائی کہ ہم خود ہی کھول کر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ آپ جائیں نا، ابھی تک کھڑے ہیں، وہ جلت میں بولی۔ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا، اسے فکر مند دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ دادو بابا کیا سوچیں گے؟ اللہ، آپ آئی کیوں تھے؟ وہ اس پر برسی۔ یہی سوچیں گے کہ ہمارے سامنے کہتی تھی مجراس کا نام مت لے کوئی، اور اب چھپ چھپ کر۔ توبہ توبہ، آپ خود آئے تھے، ہم۔ اس کی بات دادو کی آواز نے کاٹی۔ اے نیلم! ہائے دادو اوپر آ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان سے مجراس کو دیکھنے لگی جو اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا لی۔ اللہ دادو اوپر آ رہی ہیں۔ وہ ادھر ادھر چھپنے بلکہ مجراس کو چھپانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اے نیلم! مجراس نے دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر باہر نکال کر دادو کو سرپرائز دیتا، نیلم نے اس کی شرٹ پیچھے سے کھینچتے اندر گھسیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سرگوشی میں غرائی۔ دادو کو سلام کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ سلام؟ جوتے نہ پڑ جائیں کہیں، ادھر آئیں آپ۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ الماری کے پاس لائی۔ اے نیلم، سنتی کیوں نہیں ہے؟ دادو نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ شش! نیلم نے بے دہانی میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی ہلکی شیب کی چبھن اس کی نازک انگلیوں نے محسوس کی۔ وہ مجراس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، الماری کی اوٹ سے دادو کو دیکھ رہی تھی جو اندر آ رہی تھیں۔ مجراس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اسے چھینک آ رہی تھی، مہندی کی خوشبو ناک میں گھس رہی تھی۔ مجراس اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، پلیز پلیز، نیلم اسے منع کر رہی تھی۔ بالآخر اس کا ضبط ٹوٹا، نیلم کا ہاتھ ہٹا کر وہ چھینک پڑا اور اس کا دورہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ دادو لاٹھی لے کر آگے آئیں اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر مجراس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلم پانی لائی۔ ہائے نیلم، تو نے مارا ہے بچے کو؟ انہوں نے مجراس کا چہرہ پکڑ کر گھمایا۔ ہائے میرے خدایا، یہ کیا اشر کی ہے لڑکے کے چہرے کا؟ دادو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم نہ آئی تجھے؟ شوہر ہے تیرا۔ اے نیلم، تجھے کب عقل آئے گی؟ دادو فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائیں۔ نہیں دادی، کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی کھرونچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو نیلم کی ڈانٹ کا مزہ لے رہا تھا انہیں پریشان ہوتا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا معاف کرنا، ایسی ہے، عقل ہے ہی نہیں اسے۔ وہ بزرگ تھیں، پرانے وقتوں کی عورت، شوہر کے رتبے کو سمجھنے والی۔ گندی انہیں ناخنوں سے آٹا گوندتی ہے۔ دادو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے لان تان سن رہی تھی۔ دادو اس کے ناخن کٹواتی کیوں نہیں آپ؟ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نیلم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ کو تو دیکھ لوں گی میں۔ چل ابھی کاٹ یہ چھرے۔ دادو بعد میں وہ منمنائی۔ دادیا بے فکر رہیں، ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ سے نیل کٹر تلاش کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادو کے سامنے اس کی یہ بے تکلفی نیلم کو پانی کر گئی۔ دادی کاٹ دوں؟ اس کے پوچھنے پر دادو ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ دادی کو دادو، میں کو ہم، اتنی تمیزدار اردو کہاں سے لاتی ہیں آپ؟ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر ناخن کاٹنے شروع کر دیے۔ مجراس رہنے دینا، ہم غصے میں تھے، وہ منتی لہجے میں بولی۔ آپ پھر غصے میں آ گئیں تو میرا منہ تو گیا نا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کر محبت کی گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ وہ مجراس کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی جہاں منہاج الزحاق کو انڈر گراؤنڈ رکھا گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں مجراس اس کے کتنے ہی وفاداروں کے حملوں کا شکار رہا تھا، کتنی بار وہ موت کے منہ سے نکلا تھا۔ منہاج کی قید ایک الگ داستان تھی جس میں مجراس نے بہت کٹھن وقت دیکھا تھا، بہت تکالیف برداشت کی تھیں۔ وہ اندھیرے میں لمبے بال، بدبودار کپڑوں والا شخص منہاج الزحاق تھا نہیں۔ نیلم ابرار کیسے یقین کر لیتی؟ اس کی ایک ایک چیز قیمتی ہوتی تھی۔ اتنا پرفیوم وہ استعمال کرتا تھا مگر اس کے جسم سے قاتل کی بو نہیں ختم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی نوکیلی سی چیز تھی جس سے اس نے جیل کے در و دیوار بھر رکھے تھے۔ کائنات، ملکہ اور قاتل، ہر جگہ یہی تحریر تھا۔ ہر دیوار پر وہ پاگلوں کی طرح اپنے منہ کو نوچ رہا تھا، کبھی بازو پر خارش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کو خود عنوان دے دیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ اس کی کہانی میں اسے شامل ہونا ہی تھا۔ وہ ہو چکی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ نیلم ابرار کی کہانی میں بھی وہ تاعمر زندہ رہے گا۔ اس نے کہا تھا تمہیں ہر اجڑے گھر کی آہ لگے، اور آج اس کا حال دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کبھی اس شخص کو شان سے کھڑے اور آج اسے فقیروں سے بھی بدتر جانا تھا۔
سکندر تو باہر کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانا تھا واپس اپنی دنیا میں جو میجر آس سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ اندر بیٹھے شخص نے حسرت سے اس کی کمر پہ جھولتے سنہری بالوں کو دیکھا تھا۔ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی ببتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی عادی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیت ہماری ہو، فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔ اسلام آباد میں سردی نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وولٹا چل رہا تھا۔ منال ریسٹورانٹ پہلے آیا تھا۔ میجر آس نے اپنی جیپ روک دی۔ ہلکی ہلکی بارش میں جب وہ ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میجر آس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالی تھی اور اس کے شانے پر بازو پھیلاتے اندر جانے لگا۔ ٹائیگر، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ وہ اب بھی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہم نے شال لی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تو اس نے بازو کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ پھر اسے عادی کر رہا تھا اپنی عادتوں کا، اپنے انداز کا، اپنی محبت کا۔ اب وہ کافی پی لیتی تھی، میجر آس آئس کریم کھا لیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند کو ترجیح دیتے تھے اور کئی بار یہی بات بحث شروع کروا دیتی تھی ان کی۔ وہ اسے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ نیلم کو آج پتہ چلا تھا کہ اسے کار سے زیادہ جیپ کا شوق تھا۔ اس کے گھر میں 2 پرانے ڈیزائن کی بھی جیپ تھیں۔ گارڈ نے دروازہ کھولا جب وہ اندر داخل ہوئے۔ پارکنگ ایریا سے ابھی اس کی نظر آگے پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ خوبصورت ڈیکوریشن سٹون سے سیدھی روش بنا رکھی تھی۔ اس کے کنارے پر بہت خوبصورت ڈیزائن کے پینٹ کیے پتھر تھے۔ وہ حیرت زدہ سی آگے بڑھنے لگی۔ لان کے درمیان میں پتھروں کے بیچ میں فوارہ لگا تھا۔ پتھر دیواروں پر بھی لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں اور پتھروں سے ایک اونچی جگہ بنا رکھی تھی جس کے پیچھے سے فوارہ، پتھروں کی روش سب نظر آ رہا تھا۔ میجر آس، ایک پکچر لے ہماری؟ وہ پتھروں پر کھڑی تھی۔ اس نے میجر آس کی جیکٹ اتار کر پہلے اس کے کاندھے پر ڈالی اور پھر واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا ویو آنا چاہیے، پورا گارڈن، وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ واو، اٹس فیبولس۔ اس نے روش پر گرے رنگ برنگے گارڈن سٹونز اٹھا کر دیکھے، پھر فوارے کے پاس پڑے گلاس سٹون۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے کریز تھا پتھروں کا۔ میجر آس اس کی بہت ساری تصویریں اتار رہا تھا۔ بس کرے میجر آس، وہ اسے بول کر فوارے کے پانی سے پتھر دھونے لگی۔ نیلم بس کریں، اندر چلیں، وہ اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ نہیں، ہمیں دیکھنے ہیں۔ دیکھ لیے بہت، میں ان پتھروں سے جیلس ہو گیا تو اپنے پورے 2 سال کی محنت اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت گھر ہے آپ کا۔ اس میں ڈیکوریشن کی ہر چیز یہاں رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ دیواروں پر لگی اس کی فیملی پکچرز دیکھنے لگی۔ یہ ماما ہے، یہ بابا اور یہ میں۔ وہ ایک تصویر میں موجود چھوٹے گول مٹول بہت گورے بچے کو دیکھ کر بولا جس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا۔ کتنے معصوم تھے آپ چھوٹے ہوتے، وہ شرارت سے بولی۔ ہا، وہ ہنسا۔ معصوم تو میں اب بھی ہوں۔ اس نے نیلم کے بالوں کے کرل انگلیوں میں گھمائے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کے یہ گھنگریالے بال اسے بہت پسند ہیں۔ وہ انہیں اسٹریٹ کرتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ نوز پن کے بغیر میجر آس کو اس کا چہرہ ادھورا لگتا ہے۔ میجر آس، میکرونی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ابرو اچکائے۔ بالکل نہیں، آج تو بالکل نہیں، میجر آس نے منع کیا۔ کیوں نہیں؟ ہسبینڈ بن کر آپ بہت نخرے کرنے لگ گئی ہیں، اس نے ڈانٹا۔ تمہارا گھر ہے، تمہارا کچن، جو بھی بنا اوپر لے آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔ گھر کیا تھا، اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ اس نے بس میجر آس کی ذات سے محبت کی تھی، اس کی خصوصیات سے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا تب کہ وہ کون ہے، اس کا اصل نام، اس کا خاندان، اس کا گھر، اسے کچھ بھی تو نہیں پتا تھا۔ میجر آس کیسے اس کی محبت پر شک کرتا۔ اس نے کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی جہاں وہ اتنی سردی میں بھی نہا کر نکل رہا تھا۔ نیلم نے بنیان سے جھانکتے اس کے مضبوط بازو اور چوڑے سینے کو دیکھا۔ وہ ٹاول سے بال رگڑ رہا تھا۔ مجھے لگا تم شرما جاؤ گی۔ وہ گیلا ٹاول اس کے چہرے پر اچھال چکا تھا۔ اخ، کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ میجر آس نے اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ آج بھی کافی؟ ویسے جیسے تم کھانا بناتی ہو، کافی ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا چکا تھا۔ وہ کوک اچھی نہیں تھی مگر بیوی بہت اچھی تھی۔ میجر آس نے دل سے اعتراف کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی میجر آس ہے جو کبھی ہمارا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر ٹک گئے۔ اس کے شانے کو چھونے لگی جس پر گولی لگنے کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ تب مجھے تمہارے چہرے میں زوئی دکھتی تھی،
वो मग के किनारे पर उंगली फेरता बोला। और अब? उसने मेजराज का बाजू हटाकर सीने पर सर रखते पूछा। बिल्कुल भी नहीं, वो उसे समेटने लगा। कॉफ़ी का मग अब भी दाईं हाथ में मौजूद था। अब मुझे बस उस अंदाज से, उस मोहब्बत से मोहब्बत है जो तुम मुझसे करती हो। बदल तो सब उसी दिन गया था जब मैं एमाज प्लाजा गया था तुमसे मिलने। सबसे पहले मुझे तुम्हारी घुंघराले बालों से इश्क हुआ था। उसने नीलम के बाल फिर से बिखेर दिए। आप हमसे मोहब्बत करते हैं? उसने सर उठाकर मेजर आस की आंखों में देखा। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम जब पास नहीं होती तो बहुत याद आती हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। नीलम ने उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छुआ जहाँ 2-3 दिन पहले मारे उसके नाखनों के निशान अब भी मौजूद थे। मेजरास ने उसके लबों की नरमी अपनी गर्दन पर महसूस की थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। वो बेड से उठा, मग नीलम को पकड़ा दिया। जब वो अलमारी से कुछ निकाल कर वापस आया तो नीलम ने उसके हाथ में एक बॉक्स देखा था, लकड़ी का खूबसूरत सा बॉक्स। खोलो। वो उसे एक नज़र देखती बॉक्स खोलने लगी। अंदर बहुत से पत्थर थे, अकीक, जमुर्द, नीलम, पुखराज, फ़िरोज़ा, मोती, लहसीना, संग बिशप और याकूत थे। इतने सारे असली खूबसूरत पत्थर नीलम को एक बार फिर दीवाना करने लगे। मरकत सिर्फ एक? उसने पूछा। हाँ, क्योंकि इश्क तो एक ही से होता है ना। और पत्थर इतने सारे? उसने पूछा। हाँ, मोहब्बत तो एक से ज़्यादा लोगों से भी की जाती है। उसने नीलम का हसीन चेहरा देखा जो उन मरकत की सब्ज़ चमक में और हसीन और दिलकश लग रहा था। चांद ने तारों को संगी बनाया तो फलक ने स्याही ओढ़कर उनकी चमक को और गहरा बना दिया। फव्वारे का पानी उसकी छोटी सी हथेली से बहकर पत्थरों में पड़ रहा था। कभी न कभी तो उनमें भी शगाफ पड़ ही जाना था। गुलाबी डायरी फव्वारे के पास पत्थरों पर पड़ी थी। मेजराज सो चुका था और वो अपने कमरे में आ गई थी, मगर उन पत्थरों की दिलकशी ने उसे सोने नहीं दिया था। वो नीचे आ चुकी थी। हम न कभी अपनी मोहब्बत भुला सकते हैं, न कभी वो मोहब्बत जिसकी खातिर किसी ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी हो। वो मेजरास के इश्क में गिरफ्तार थी। वो उसके लिए आज भी कुछ भी कर सकती थी, मगर वो चाहकर भी अब क्रीम और मेहरून रंग नहीं पहन सकती थी। उसे हीरे नहीं पसंद थे जो आखिरी मुलाकात में उसने नीलम इब्रार की झोली में फेंके थे। उसे चंद अरबी फ़िक्रे और अशार कभी नहीं भूलते थे। कुल दक्का कल्बी फ़ी नीलक कसीदा। कैप्टन नीलम इब्रार ने दहशतगर्द मिनहाज अज़्ज़हाक की टांगों में इतनी गोलियां मारी थीं कि वो अब ज़िंदगी भर खड़ा नहीं हो सकता था। बहुत बुरी तरह से बहुत गहरे समंदर में गिरा था वो। मैंने तुमसे आखिरी मुलाकात की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मलका। और वो बैठी सोच रही थी कि उसने जज्बों को पत्थरों से सर फोड़ने की इजाज़त क्यों दी थी। उसने एक मरकत को तस्खीर करने के लिए एक और मरकत के दिल तक भी रसाई हासिल कर ली थी। वो दोनों को दर्द महसूस कर सकती थी। एहसास इंसानों का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उन लोगों का भी दर्द महसूस करती थी जिन्होंने उस जंग में, उस इंतकाम में कितने अपने गंवाए थे। और बस यहीं आकर मिनहाज का दर्द महसूस होना बंद हो जाता था और मेजर आस उस पर हावी हो जाता था। जो जंग जीता वो सिकंदर, जो मोहब्बत जीता वो शाह, और जो दोनों जीत जाए वो मेजर आस आलम। आपको क्या लगता है कौन था नीलम का मरकत? ओके जी, तो ये नावल कंप्लीट हो गया फाइनली। एक एंडिंग इसकी बहुत अच्छी एंडिंग थी। मुझे लग रहा था कि कोई मर जाएगा और फिर दुख होगा। नीलम मर सकती थी, आस मर सकता था और मिनहाज भी मर सकता था, लेकिन कोई भी नहीं मरा, शुक्र है। और एंडिंग हो गई। नीलम को उसका मरकत मिल गया और आस की भी जो ट्रॉमा था और जो वो चाहता था कि मिनहाज को वो पकड़ ले, अपना बदला ले ले, तो वो भी उसका पूरा हो गया। और मिनहाज जो कि कातलों की दुनिया का बेताज बादशाह था, जराइम की दुनिया का, तो वो भी उसका सारा चकनाचूर हो गया। और आखिर में जस्ट कि उसने अपने दिल की सुनी, अपने दिमाग की नहीं सुनी और उसने नीलम पे भरोसा किया, वो फंस गया। मोहब्बत बड़ा ख्वार कराती है यार, नहीं करनी चाहिए। आप बताएं आपको कैसा लगा ये नावल। अगर मैं ओवरऑल नावल की बात करूं, इसको अगर एक इंटरटेनमेंट देखूं कि बस इससे इंटरटेन होना है, मज़ा आना है, एक डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो उस लिहाज से तो मुझे मज़ा आया। मुझे पढ़ते हुए नीलम की जो बेवकूफ़ियाँ होती थी, नीलम का जो एक्सट्रीम जज्बातीपन था, गुस्सा था, बेवकूफ़ियाँ थी, तो वो एक तरह से इंटरटेन कर रही थी, मज़ा आ रहा था। मेजरास उससे नफ़रत करता था, उस चेहरे से नफ़रत करता था, तो वो भी एक ठीक, हाँ भाई हो सकता है इससे। और वो उसको उसमें मलका कौन थी वैसे? हैं नहीं, मलका तो चलो नीलम ही थी, वो लड़की कौन थी
جو کہ منہاج کی دوست ہوتی ہے وہ کون تھی اس کے بارے میں تو نہیں بتایا. خیر جی، اس ٹائپ کے ناولز جن کو گینگسٹر اور اسپائی ٹائپ کے اس ٹائپ کے ناولز اچھے لگتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت اچھا ناول تھا. باقی اس میں ایز سچ کوئی اسپریچویلٹی نہیں تھی، اس میں کچھ ایسے سبق نہیں تھے کہ جو بس آپ لیں اور آپ کہیں ہائے 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 مزہ آ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا میچور ناول نہیں تھا، اممیچور تھا. کہانی تھوڑی سی فینٹیسی کی طرف چلی جاتی تھی. تو اس کو بس آپ کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو ایسے ناولز اچھے لگتے ہیں فینٹیسی بیسڈ اور ریالٹی سے دور تو یس آپ کو مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کو میچیورٹی والے ناولز اچھے لگتے ہیں جو کہ بہت زیادہ حقیقی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے. خیر اس ٹائپ کے میں نے کافی ناولز پڑھ لیے ہیں اپنے چینل پہ، اور ان میں سے جو مجھے ناول بہت اچھا لگا تھا نا، حالانکہ اس ٹائپ کے ناولز مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ ناول مجھے بہت 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 اچھا لگا تھا. بہت ہی ڈیفرنٹ وہ ناول تھا. خیر اسپائی بیسڈ تو نہیں تھا لیکن گینگسٹر بیسڈ تھا. اس میں ایک کبیر پاشا ہوتا ہے اور وہ گینگسٹر ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ مظلوم سی ہوتی ہے، معصوم سی ہوتی ہے. وہ اس سے ہیلپ لیتی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی، بس تم میری نا ہیلپ کرا دو، ایک گنڈا ہے اسے مارنے میں. اور پھر وہ کہانی آگے چلتی ہے. اتنی اچھی کہانی ہے نا، وہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کو. وہ آپ کو ایک صحیح ولن والی اور ہیرو ٹائپ والی جو آتی ہے نا فیلنگ، آئے ہائے ہائے مزہ آ جاتا ہے. ریاض عاقب کوہلر نے وہ لکھا تھا. اس کا نام ہے رکھیل. ضرور اس کو چیک آؤٹ کریں. اس کے علاوہ اسی ٹائپ کے اور 3 ناولز ہیں جو کہ ایک سیریز بنتے ہیں. پہلا ہے بار برزخ ہنا کامران کا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر آپ نے ایک اور ناول ہے نم ہنا کامران کا، وہ پڑھنا ہے. پھر ان دونوں ناول کا سیزن 2 ایک اور ناول میں آتا ہے اعراف. تو یہ پوری ایک لمبی سیریز ہو جاتی ہے. اور بار برزخ تو نیلم کے مرکز سے کافی میل کھاتا ہے. اس میں بھی ایک ایسا گینگسٹر ہوتا ہے، لیکن ہاں وہ بہت مزے کا ہے، اس میں مزہ آتا ہے. نم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اعراف آپ کو بہت زیادہ اس ناول کے ساتھ لگے گا، اسی ٹائپ کا اس کا تھیم ہے. تو ہاں جی، یہ ناول آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو وہ بھی کر لیں، اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.